ایک بار حضرت یوسف علیہ السلام سو کر اٹھے تو چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا اور دل سیماب پارا کی طرح تڑپتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا، ابا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ میں ایک پہاڑ پر ہوں جس میں گرد پانی رواں ہے، سبزہ اگا ہوا ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، گویا حسین باغ ہیں۔ اچانک 11 ستارے اور چاند اور سورج آسمان سے اترے اور مجھ کو سجدہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھا کہ پہاڑ اصل میں بیٹے کی بلند قسمت ہے اور بہتا چشمہ اور سبزہ اور باغ خوش بختی کی نشانی ہے، اور سورج، چاند اور 11 ستارے اس کے ماں باپ اور 11 بھائی ہیں جو اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے فرما بردار ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ وہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس سے حسد نہ کریں، اس لیے فرمایا کہ اپنا خواب بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ لیکن بھائیوں کو یوسف کا حال معلوم ہو گیا، وہ حسد کی وجہ سے یوسف کے دشمن ہو گئے اور انہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ رویل کے پاس آئے جو سب سے سمجھدار تھا اور کہا کہ یوسف جھوٹے خواب بنا کر باپ کو سناتا ہے اور اس طرح باپ کا دل اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ رویل نے کہا، ایسی منہونی صورت جھوٹ بولے یہ ممکن نہیں، کیا عجب کہ اس کے اقبال کا ستارہ ظاہر ہو اور غیب کے پردے سے اس کی خدا بختی نمایاں ہو۔ سب بھائی رویل کی بات سے اور یوسف کے خواب سے فکر میں پڑ گئے اور حسد کی آگ ان کے دل میں بھڑک اٹھی جب وہ دیکھتے کہ اپنے باپ یوسف پر بہت زیادہ مہربان ہیں تو بھائیوں کی بے قراری اور بے چینی اور بڑھ جاتی۔ آخر میں انہوں نے طے کر لیا کہ یوسف کو قتل کر کے اس قصے کو پاک کر دینا چاہیے۔ آپس میں رائے مشورہ کیا، باپ کی خدمت میں پہنچے اور کہا، اے ابا جان، یہ کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ شیر اور شکار کے لیے نہیں بھیجتے؟ اجازت دیجیے کہ ایک روز وہ ہمارے ساتھ جنگل میں شکار کو جائے اور اپنا دل بہلائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اس بیٹے سے میرا دلی لگاؤ ہے، اس کی جدائی مجھے پسند نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا اسے کھا جائے۔ بیٹوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سب کی موجودگی میں یوسف کو کوئی نقصان یا تکلیف پہنچے؟ باپ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجنے پر تیار نہ ہوئے۔ بھائی نا امید ہو گئے۔ شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ پہلے یوسف کو راضی کر لو، تب باپ کے پاس جاؤ۔ بہار کا موسم تھا، بھائیوں نے یوسف کو ساتھ لے جانے پر راضی کر لیا اور یوسف کو لے کر باپ کے پاس پہنچے اور اجازت چاہی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ یوسف خود جانا چاہتے ہیں تو مجبور ہو کر جانے کی اجازت دے دی اور یہودا سے فرمایا، میں یوسف کو تمہیں سونپتا ہوں، پوری نگرانی رکھنا اور اسے کہیں کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچانا۔ حضرت یعقوب نے یوسف کو چھاتی سے لگایا اور فرمایا، اے پیارے بیٹے، اگر جدائی کا زمانہ لمبا ہو جائے تو اپنے باپ کو مت بھولنا، اس لیے کہ وہ جب تک تجھے نہ دیکھے گا ہرگز نہ ہنسے گا۔ جب حضرت یعقوب یوسف سے چند قدم دور ہوئے تو آپ پر بے غمی طاری ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر سینے سے لگایا اور آہ بھر کر فرمایا، مجھے جدائی کی بو آ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ جب تک وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے تھے تب تک وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آتے رہے۔ جب باپ کی نگاہ سے دور ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ستانا شروع کیا، کبھی تماچوں سے مارتے اور کبھی نہایت ذلت سے اپنے آگے دوڑاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا گلاب سا چہرہ گرمی سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور پیاس کی وجہ سے گلا سوکھ گیا۔ بڑی عاجزی اور منت سے بھائیوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی نہ دیا۔ کھانا مانگا تو بولے، ابھی نہیں۔ ایک نے کہا، ستارے کہاں ہیں جو تیری خدمت میں حاضر تھے، ان سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک آفتابے میں پانی بھر کر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دیا تھا۔ شمعون نے پانی زمین پر بہا دیا اور کہا کہ پیاس سے کیا روتا ہے، اب تو ہم تجھ سے بدلہ لیں گے۔
اور تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قتل کی بات سنی تو ڈر گئے اور خدا سے دعا کی، اے فریادی کی فریاد سننے والے، میری مجبوری کو اور لاچاری پر رحم کر اور مجھے اس مصیبت سے نکال۔ پھر روئیل سے کہا، اے میرے بھائی، تو اور بھائیوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا تھا اور میرے ساتھ مہربانی سے پیش آتا تھا، مجھے ایک چلو پانی پینے کو دے دے تاکہ میری پیاس کی آگ بجھ سکے۔ اس نے پانی کے بدلے کڑوا جواب دیا۔ پھر یہودا کو دامن پر ہاتھ مار کر کہا، باپ نے مجھے تجھے سونپا تھا، تو ہی بتا کہ میرا کیا قصور ہے۔ یہودا کو یوسف کی پریشانی دیکھ کر رحم آیا اور بھائیوں کو ستانے سے روکا اور یوسف سے کہا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تیری جان نہیں لے سکتا۔ بھائیوں نے جب یہودا کو بدلتے ہوئے دیکھا تو کہا، تم یوسف کے معاملے میں کیا صلاح دیتے ہو؟ یہودا نے کہا، میں یوسف کے قتل سے راضی نہیں ہوں، بے گناہ کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے، بہتر تو یہ ہے کہ لوٹ چلو اور باپ کی امانت باپ کو سونپ دو۔ بھائیوں نے کہا، اگر باپ کے پاس لے جائیں گے تو وہ ہمارے ظلم باپ سے بیان کر دے گا۔ پھر یہودا نے سوچ کر کہا، اسے کنویں میں ڈال دو، وہاں یا تو یہ مر جائے گا یا پھر کوئی اسے نکال کر دوسرے ملک میں لے جائے گا۔ سب کو یہ بات پسند آئی۔ کنعان سے 3 فلانگ پر ایک کنواں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں پر لے گئے۔ جب کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ لوگ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور میں چھوٹا ہوں۔ بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام پر بالکل رحم نہ آیا۔ قمیض اتار لی اور ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر اس چاند سے بھائی کو اندھیرے کنویں میں لٹکایا۔ ابھی کنویں میں آدھی دور تک ہی یوسف پہنچے ہوں گے کہ رسی کاٹ دی۔ حضرت جبریل خدا کے حکم میں ہوئے کنویں میں پہنچے اور یہ خوشخبری دی، غم نہ کر، تیرا غم خوشی میں بدل جائے گا، یہ بلا کی کالی رات ٹل جائے گی، خدا تجھے تخت سلطنت پر بٹھائے گا اور تیرے بھائی تیرے سامنے مجبوری کی حالت میں کھڑے ہوں گے اور تو ان کی خطائیں انہیں یاد دلائے گا اور یہ اپنی خطاؤں کا اقرار کریں گے۔ جب یوسف کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر فارغ ہوئے تو ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو اس کے خون میں ڈبو لیا۔ شام کو روتے پیٹتے گھر پہنچے۔ ادھر حضرت یعقوب کو بیٹے کا سخت انتظار تھا۔ بیٹوں نے یہ خبر سنائی کہ ہم تو یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ کر آئے گے، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سن کر رنج کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے پر روئیل نے آگے آ کر کہا، اے میرے محترم باپ، خدا تجھے یوسف کی طرح سے صبر جمیل دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کا کرتا طلب کیا اور اسے دیکھ کر فرمایا، عجیب غریب بھیڑیا تھا، بیٹے کو تو کھا گیا اور اس کے لباس کو چیرا تک نہیں۔ اور فرمایا، فصبر جمیل واللہ مستعان علی ما تصفین۔ اب صبر جمیل ہے اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر خدا ہی مددگار ہے۔ ادھر اتفاق سے سوداگروں کا ایک قافلہ میدان سے مصر کو جا رہا تھا، جو راستہ بھول کر جنگل میں بھٹک گیا تھا۔ کنویں پر پہنچے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام ڈالے گئے تھے تو قافلے کے سردار نے کہا کہ آج یہیں قیام کرو۔ صبح سردار نے اپنے 2 غلام کو کنویں پر پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب ڈول کنویں میں پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ میرے بھائی مجھ کو کنویں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ کنویں میں انہیں 3 دن رات گزر چکے تھے۔ حضرت جبریل نازل ہوئے اور کہا، اے یوسف، اس ڈول میں بیٹھ جا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ جب غلام نے ڈول کھینچا اور ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بے اختیار خوشی سے پکار اٹھا، یا بشرا حاجہ غلام، یہ تو لڑکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک شخص کو اس کام کے لیے مقرر کیا تھا کہ اگر کوئی یوسف کو نکالے تو ہمیں خبر کرنا۔ جب جاسوس نے بھائیوں کو اس کی خبر کی تو وہ فوراً قافلے والوں سے ملے اور کہا، کچھ روز سے یہ ہمارا غلام بھاگا ہوا تھا
ہم خود اس کی تلاش میں ہیں۔ سوداگروں نے کہا، واہ واہ، یہ تو لڑکا تو شرافت کا پتلا معلوم ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اسے بھاگا ہوا غلام سمجھیں؟ بھائیوں نے کہا، یہ غلام ہے، پیغمبری خاندان میں پرورش پائی ہے، لیکن چند روز سے بے وفائی اختیار کر کے بھاگ نکلا ہے۔ بھائیوں نے سوداگروں سے کہا، اس غلام کو ہم اس عیب کی وجہ سے بیچنا چاہتے ہیں، اگر خریدنا چاہو تو خرید لو، ورنہ ہمارے حوالے کر دو۔ سوداگروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چپ رہنے سے یہ سمجھا کہ یہ واقعی غلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں غلام ہوں اور غلام کا بیٹا۔ سوداگروں نے کچھ تھوڑا درہم دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں سے خرید لیا۔ پھر سوداگروں نے ان کو اونٹ پر بٹھا کر مصر کو راستہ لیا۔ جب مصر کے نزدیک پہنچے اور ایک چشمے پر اترے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایا اور انہیں قافلے والوں نے نیا کپڑا پہنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ وہ جس طرف رخ کرتے وہاں معلوم ہوتا کہ سورج نکل آیا ہے۔ قافلہ مصر پہنچا بھی نہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور خوبصورتی کی دھوم مچ گئی۔ شہر کے لوگ دیکھنے نکلے۔ مصر کے بادشاہ نے بھی وزیر کو، جسے عزیز مصر کہتے ہیں، روانہ کیا۔ وزیر وہاں پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے سے خرید لیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر لے گیا اور اپنی بیوی، جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، کہا، اس کو نہایت عزت اور آرام سے رکھو، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔